تکبر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تکبر جو ہے وہ ہمارے جو بیماریوں میں سے وہ سب سے بڑی بیماری ہے جس کو سب سے بڑا جرم شرک کے بعد قرار دیا گیا ہے. اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ایک اونٹ تو سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے لیکن ایک متکبر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ حق کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور حق کو نہ ماننا دراصل ہمارے لیے وہ راستے نہیں کھولتا جن راستوں سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایمان بھی بہتر کر سکتے ہیں اپنا، اور اپنے اعمال بھی بہتر کر سکتے ہیں. تکبر والا آدمی ان چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو پہلی جو 2 بیماریاں تھیں وہ مجھے اپنی غلطیوں کے اعتراف سے روکتی ہیں، اور جو تکبر کی بیماری ہے وہ مجھے اس بات سے روکتی ہے کہ میں حق کو مانوں، سچائیوں کو تسلیم کروں، اور جہاں مجھے جھکنا ہے وہاں جھکوں، جہاں مجھے ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہر جاؤں. لیکن متکبر آدمی جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رکتا نہیں ہے، اس کی اپنی شان کے خلاف ہوتا ہے اور وہ سچائیوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کی بنیاد پھر اس کے اندر کچھ ایسے امراض مزید پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بھی جو تکبر ہے یہ بھی ان بیماریوں میں سے ہے جو بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے. لیگ پولنگ، حسد، چغلی، غیبت، یہ تکبر کی پیدا کردہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر آ جاتی ہیں. اگر ہمارے کسی آدمی کو اگر جائزہ لینا ہو اپنا کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، وہ نگاہ دوڑائے کہ وہ چغلی تو نہیں کرتا زیادہ لوگوں کی، وہ حسد کا شکار تو نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر پریشان تو نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر تکبر ہے، اور پھر وہ لیگ پولنگ کی کوشش کرے گا، نیچا گرانے کی کوشش کرے گا. تو اس وجہ سے پھر ہم مجموعی طور پر مل کر نہیں چل سکتے، کیونکہ دوسرے کی کامیابی میرے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہے، ذلت کا باعث بنتی ہے، تو میں اس کا ساتھ کیوں دوں گا. تو قوم کے اندر یگانگت اتحاد بھی اس سے برباد ہو جاتا ہے.